راجستھان کی سرزمین پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سعودی اویسی کو عوام کے درمیان میں کھڑے ہو کر اگر بولنے کا موقع دیا تو پہلی مرتبہ میں فتح پور میں راجستھان میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر اپنی بات کو رکھ رہا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ میں اپنے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پر اپنی بات رکھنے کا موقع دیا۔ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ راجستھان میں مجلس اتحاد المسلمین کی شروعات کی جا چکی ہے اور ہم نے اپنی جو کمیٹی بنائی اس کا کنوینر جمیل خان صاحب کو بنایا، جس میں ہمارے بہادر ایڈوکیٹ جاوید صاحب بھی ہیں۔ میری آپ تمام سے اپیل یہ ہے کہ آپ اپنی اس پارٹی کو مضبوط کریں۔ ہم کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، ہم کو آپ کی سرپرستی کی ضرورت ہے، ہم کو آپ کی تائید کی ضرورت ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیونکہ راجستھان میں ایک وکلپ نہیں تھا، یہاں پر ہمیشہ کانگریس اور بی جے پی کے درمیان میں ایک سطح کی کبڈی میچ کھیلی جاتی رہی ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی ایک تیسری طاقت کے طور پر مجلس راجستھان میں ابھرے گی، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی تائید، آپ کی سرپرستی سے ضرور انشاءاللہ تعالی مجلس کا سفر کامیاب رہے گا، اور مجھے یقین ہے کہ یہاں پر انشاءاللہ تعالی مجلس ایک سیاسی طاقت بن کر راجستھان کے سرزمین میں ابھرے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں یہ بات اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آج ہمارے وطن عزیز کی جو سیاست ہے، جو ماحول ہے، اس سے آپ تمام لوگ باخبر بھی ہیں اور اس کو آپ بخوبی جانتے بھی ہیں۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب پچھلے اسمبلی یا ویدھان سبھا کے چناؤ ہوئے تھے تو یہاں پر راجستھان کی جنتا نے کانگریس کو ووٹ دیا اور کانگریس سत्ता میں آئی۔ بھاجپا کے بھی لوگ کامیاب ہوئے، اور اس کے 3 مہینے یا 3.5 مہینے کے بعد جب پارلیمنٹ کے چناؤ ہوئے تو یہاں سے ایک بھی کانگریس کا امیدوار بحیثیت ممبر آف پارلیمنٹ کامیاب نہیں ہو سکا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری زندگی کا جو تجربہ ہے وہ بہت چھوٹا ہے، مگر میں نے جو اپنے بڑوں سے سنا ہے، اپنے بڑوں کے تجربوں کی بنیاد پر جو انہوں نے مجھے سکھایا ہے، اور جو میں نے اپنی سیاسی سفر میں، جو ایک چھوٹا سا سفر رہا ہے ابھی تک، جو میں نے غلطیاں کر کے، ٹھوکریں کھا کر اور ذہین لوگوں کی رائے مشورے کو سن کر جو میں نے یہ سنا اور سمجھا، وہ یہ ہے کہ یاد رکھیے کہ جب تک آپ کے پاس اپنی ایک سیاسی آواز نہیں ہوگی، ہم اپنے مسائل کو حل نہیں کروا سکتے۔ آپ برسوں سے ہم لوگ ووٹ ڈالنے والے بن چکے ہیں، مگر ہم ووٹ لینے والے نہیں بنے ہیں۔ کوئی یہ کہے گا کہ اس کی مثال کیا ہے، یا پھر ہم کو سمجھاؤ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے، جب تک آپ اپنے ووٹ سے اپنے نمائندے کو کامیاب نہیں کریں گے، آپ سے انصاف نہیں ہوگا۔ جب تک آپ اپنے ووٹ سے اتحاد کی طاقت پر آپ اپنے نمائندے کو کامیاب نہیں کریں گے، ہم اپنے مسائل کو حل نہیں کروا سکیں گے۔ جب تک آپ اپنے ووٹ کی طاقت پر اپنے نمائندے کو کامیاب نہیں کریں گے، چاہے وہ چناؤ ویدھان سبھا کا ہو، پارلیمنٹ کا ہو، ضلع پریشد کا ہو یا لوکل باڈی کا ہو، یاد رکھیے ہم اپنی تکالیف کو دور نہیں کر پائیں گے۔ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ جہاں کہیں بھی میں جاتا ہوں وہاں پر مسائل لوگ ہم کو بتاتے ہیں، ذمہ دار لوگ بتاتے ہیں، اور جب ہم ان مسائل کو دیکھتے ہیں اور جب عوام سے پوچھتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیوں نہیں حل ہوا،
تو جواب میں یہ آتا ہے کہ ہمارا ودھائک یا ہمارا سانسد یا ہمارا لیڈر جس کو ہم نے اپنے ووٹ سے منتخب کیا وہ ہماری تکالیف کو محسوس نہیں کرتا، وہ صرف چناؤ کے درمیان میں ہمارے پاس نظر آتا ہے، پھر 5 سال کے بعد دوبارہ ہمارے گلی کوچوں میں ہمارے گاؤں میں آ کر ہم سے ووٹ کی بھیک مانگتا ہے، اور پھر جب بھیک مانگتا ہے ہم سے یہ بھی کہتا ہے کہ دیکھو اگر مجھے ووٹ نہیں ڈالو گے تو بھاجپا جیت جائے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہماری زندگی کا مقصد صرف یہی نہیں ہے کہ ہم صرف ووٹ ڈالتے رہیں، اور جب ہم انصاف کا مطالبہ کریں، جب ہم سمان کی بات کریں، جب ہم حق کی بات کریں تو ہم سے یہ کہا دیا جاتا ہے کہ نہیں تم مسلمان ہو، تم سمان، عزت اور انصاف اور حق کی بات مت کرو، تمہارا کام صرف یہی ہے کہ تم ووٹ ڈال کر بھاجپا کو ہرا دو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جس سرزمین سے میں آیا ہوں وہ حیدرآباد اور تلنگانہ ریاست ہے، وہاں پر بھی مجلس اتحاد المسلمین کے صرف 7 MLA ہیں، وہاں پر مسلمانوں کی آبادی قریب 65 لاکھ کے قریب ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، جب 7 ودھائک تلنگانہ میں آپ کی دعاؤں سے اور آپ کی اتحاد کی طاقت اور قوت کے بلبوتے پر کامیاب ہوتے ہیں، تو پھر وہاں پر تلنگانہ میں مجلس کی نمائندگی پر، مجلس کے ریپرزنٹیشن پر تلنگانہ کی حکومت نے آج سے 7 سال پہلے مسلم اقلیت کے لیے ایک ریزیڈنشل سکول کھولے، اور آج کی تاریخ میں 60,000 مسلمان بچے اور بچیاں 6ٹھی جماعت سے 12ویں جماعت تک، 6 سے 12 کلاس تک فری میں اسکول میں پڑھتی ہیں۔ بچیوں کا الگ سکول ہے۔ میرے دوست سنو میری بات کو، میں تھالی مارنے کے لیے، داد حاصل کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں کوئی شاعر نہیں ہوں کہ کلام پڑھ کر تم سے واہ واہ حاصل کر رہا ہوں۔ میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تلنگانہ میں 60,000 مسلم بچے اور بچیاں اسکول میں پڑھ رہی ہیں، فری میں پڑھ رہی ہیں۔ بچیوں کا علیحدہ سکول، اس میں ان کا علیحدہ ہاسٹل، بچوں کا الگ سکول اور علیحدہ ہاسٹل، ان کو وہاں پر کتابیں دی جاتی ہیں، پہننے کے لیے کپڑا دیا جاتا ہے، اور بہترین کھانے کا انتظام وہاں پر کیا گیا۔ بتائیے کیا مجلس کا کوئی MLA کبھی منتری بنا؟ جب تک میں زندہ رہوں گا مجلس کا کوئی MLA منتری نہیں بنے گا، نہ سنتری بنے گا، بلکہ وہ ایک لڑنے والا بنے گا اپنے حق کے لیے جو ہم نے کیا۔ بتائیے کیا راجستھان میں اتنی بڑی آبادی یہاں پر مسلم اقلیت کی ہے، کیوں نہیں کانگریس کی سرکار نے اس طرح کا انتظام کیا؟ کتنا بجٹ ہے یہاں پر؟ آپ کے اقلیتی منسٹری کا بجٹ جو مجھے بتایا گیا، ہو سکتا کہ شاید غلط ہو، مگر ذمہ داروں نے مجھے بتایا کہ اقلیت مائنارٹیز کا بجٹ یہ ہے، صرف 98.55 کروڑ ہے 2022 کا، صرف 98.55 کروڑ، اور آپ کی آبادی مسلمانوں کی راجستھان میں 62 لاکھ ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تلنگانہ میں مسلمانوں کی آبادی قریب، میں نے آپ سے کہا کہ 45 لاکھ کے قریب ہے۔ کتنا مائنارٹیز کا بجٹ ہے آپ کو معلوم؟ 1728 کروڑ روپئے، 1728 کروڑ روپئے مائنارٹیز کا بجٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اس سال تھوڑا سرکار نے پیسے کم دیے، مانے ریلیز نہیں ہوئے، میں مانتا ہوں اس بات کو، مگر یہ کون سا انصاف ہے کہ آپ یہاں پر صرف 98.55 کروڑ 62 لاکھ کی آبادی، اور تلنگانہ میں 44 لاکھ کی آبادی کے لیے 1728 کروڑ روپئے مائنارٹی کا بجٹ ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں
कांग्रेस के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे शिकायत करने आया हूं। मैं जानता हूं कि कोई पार्टी इंसाफ नहीं करेगी। यहां पर भी आपके 8 मुस्लिम एमएलए, 8 है ना, 9 मुस्लिम एमएलए हैं, तेलंगाना में 8 हैं, 7 हमारे हैं और 1 टीआरएस पार्टी के हैं। बताइए फिर यहां पर आपको सिर्फ इतना कम बजट क्यों दिया जा रहा है? 98.55 करोड़ 2022 का माइनॉरिटी का बजट क्यों दिया जा रहा है? इसलिए दिया जा रहा है कि आपको बोल दिया गया कि सिर्फ तुम भाजपा को वोट डालो। यकीनन भाजपा को हराएंगे। भाजपा के खिलाफ हम ही तो वोट दे रहे, कोई तो नहीं दे रहा ना। अगर मैं हाथ उठाकर पूछूं कि तुमने क्या कभी भाजपा को वोट दिया, तो शायद 2 या 3 लोग हाथ उठाएंगे, बाकी सब कहेंगे कि हमने कभी भाजपा को वोट दिया ना कभी देंगे। क्या आप भाजपा को वोट देंगे? क्या आप मोदी को वोट देंगे? हम भी नहीं देते तेलंगाना में। मगर ये बताइए फिर ये बजट इतना कम क्यों है? बजट कम इसलिए है क्योंकि जो 9 एमएलए जीत कर गए वो बेचारे बेबस हैं, कमजोर हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, बहरे हैं, उनकी आवाज को सुना नहीं जाता। अगर आपका मजलिस का एमएलए जीत कर जाएगा तो लड़ेगा विधानसभा में और बोलेगा ये कौन सा इंसाफ है, ये कौन सा इंसाफ है। याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी जिंदगी का या आपकी जिंदगी का भरोसा नहीं है, मगर याद रखो अगर आप अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे तो कोई आपकी लड़ाई लड़ने वाला नहीं है। याद रखो, अगर तुम रोकर आंसू बहाकर ये समझोगे कि दुनिया तुम पर रहम करेगी, नहीं जालिम और जुल्म करेगा। अगर तुम भीख मांगोगे कि मेरा हक दे दो, तो सरकार में बैठे वाले ये सब लोग बोलेंगे कि देखो ये भिखारी बनकर आया है, इसको कुछ मत दो, कुछ हड्डी फेंक दो। मगर अगर तुम बराबरी के लिए खड़े हो जाओगे, इन इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, उनके सामने आंख में आंख मिलाकर कहोगे कि भारत के संविधान के मुताबिक मैं भी बराबर का शहरी हूं, मैं नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं करूंगा, मुझे अपना हक मिलना चाहिए तो हक मिलेगा। अगर आप सिर्फ चीखे मारेंगे, नारे मारेंगे, हक नहीं मिलेगा। आपको हक कैसे मिलेगा मेरे भाई? जब आप सियासी ताकत को पैदा करेंगे, जब आप सियासी नुमाइंदों को अपने जिताएंगे, तभी जाकर तो हम बात कर सकते हैं। मैं आपको और एक मिसाल दे रहा हूं, शायद किसी को पसंद ना आए, मैं तो बदनाम हूं कि जहां कहीं भी ओवैसी भाषण देता है, मेरे दुश्मन कहते हैं कि भड़काऊ भाषण देता है, कोई कहता है कि ये फुला बोलता है। मैं आपको जो कुछ कह रहा हूं सच्चाई को बयान कर रहा हूं, और अगर मेरी सच्चाई किसी को तकलीफ पहुंचाती है तो मुझे उसकी परवाह नहीं है। अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा मैं सच्चाई को बयान करता रहूंगा और बयान करने की कोशिश करता रहूंगा। और सच्चाई ये है, सच्चाई ये है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं हमारे राजस्थान के जाट भाइयों को सलाम करता हूं, मैं उनको सलाम करता हूं, उनकी सियासी शऊर को सलाम करता हूं। जाट भाई 9% हैं और 200 की विधानसभा में उनके 37 एमएलए हैं, है ना? 37 है, मैं उनको सलाम करता हूं। क्या राजस्थान के मुसलमान हमारे जाट भाइयों से सीख नहीं सकते कि वो 9% हैं और उनके 37 एमएलए हैं? मैं सलाम करता हूं राजस्थान के हमारे राजपूत भाइयों को कि वो आबादी का 6% हिस्सा है और उनके 17 विधायक जीत कर आते हैं। मैं सलाम करता हूं उनको। मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूं, जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, ये जो आपके कांग्रेस से ये जो 8 एमएलए जीत कर गए हैं, जिनको आपने जिताया है, ईमानदारी से एक बात अपने आप से सवाल करिए, जब तुम उनको देखते हो तो तुम्हारा दिल तुमसे क्या कहता है कि ये मेरा नेता है या कांग्रेस का नेता है? किसका नेता है? आप खुद फैसला कर लो।
اور جب تم اس دیوانے کو دیکھتے ہو جو 1000-2000 کلومیٹر سے دور آیا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ میری بات کرنے والا ایک پاگل انسان ہے جو میرے جذبات کو سمجھتا ہے. مگر یاد رکھو میری زندگی کب چراغ گل ہو جائے مجھے نہیں معلوم، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھ سے بہتر، مجھ سے قابل، مجھ سے جیالے اس شیخاوتی کی سرزمین پر مجلس کے پیدا ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی انصاف کے دور کا آغاز ہو جائے گا. اسی لیے ہم نے میرے چھوٹے بھائی جمیل کو ہم نے کنوینر بنایا ہے. یہ کوئی پارٹی کا نہیں ہے. جمیل کی قابلیت یہ ہے کہ جمیل تعلیم کے میدان میں کام کرتا ہے. اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیسے آپ کریں گے. اچھا، ایک اور بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اور آپ جانتے بھی ہیں کہ سب سے زیادہ اگر بچے اسکول سے باہر ہیں تو کون ہیں؟ 2017 میں ایک سٹڈی ہوئی تھی جس میں کہا گیا کہ مسلمان اور سکھوں کے بچے سب سے زیادہ اسکول کے باہر ہیں. مانے 44% مسلم بچے اسکول کو نہیں جاتے. کیوں نہیں جاتے؟ اسکول نہیں کھولے گئے ہیں. اگر اسکول کھولنے کا مطالبہ کرتے تو جو پارٹی پاور میں بولے گی مسلمان کے علاقے میں اسکول نہیں، تھانہ کھول دو تاکہ ان کو کنٹرول کیا جا سکے. یہ ملا لوگ، یہ بڑے میاں لوگ بڑے جذباتی رہتے ہیں. تھانہ کھولو پہلے ان کو، اور پھر اگر کوئی جا کر بولے گا کہ ٹھیک ہے تم نے اسکول نہیں کھولا تو کم سے کم اسپتال کھول دو، تو بولیں گے نہیں میاں کو اسپتال کی نہیں، شراب کی دکان کھولو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مثال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور پھر آپ دیکھیے، ہم نے جمیل کو ایک سماج سیوک ہے، ہم نے مجلس کی ذمہ داری دی. بلکہ میں یہاں پر کھڑے ہو کر ہمارے گجر بھائیوں کو بھی سلام کرتا ہوں. میں ان کو بھی سلام کرتا ہوں، ان کی سیاسی شعور کو، ان کے اتحاد کو سلام کرتا ہوں کہ وہ 9% ہیں مسلمانوں کی طرح، مگر مسلمانوں کو ریزرویشن نہیں. مگر گجروں نے ایک نیتا کو چن لیا تھا. گجروں نے کروری سنگھ بینسلا صاحب کو اپنا نیتا مانا. ان کا انتقال ہو گیا، میں ان کے پریوار کو پرسہ دیتا ہوں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو اپنے صفوں سے ایک نیتا کو چننا ہے. کوئی آسمان سے نہیں آئے گا، کوئی زمین سے نہیں نکلے گا. ریزرویشن ملنا چاہیے. راجستھان کے ان مسلمانوں کو جو سوشلی اور ایجوکیشنلی بیکورڈ ہیں، ہم پچھڑے ہیں، ہمارا ریکارڈ ہے، سرکار کو دینا چاہیے، مگر کوئی سرکار نہیں دیتی. ریزرویشن ملنا ضروری ہے، مگر ریزرویشن نہیں ملنا خود ایک ناانصافی کی بہترین مثال ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ اس پر غور کریے. اور پھر یہ شیخاوتی کی سرزمین سارے ملک میں، سارے دیش میں مشہور ہے کہ یہاں سے ہر گھر سے کوئی نہ کوئی ایک بچہ بھارت کی فوج میں جاتا ہے. جاتے ہیں نا فوج میں. مگر اب آپ یہ میرے سوال کا جواب دو، بھارت کے پردھان منتری نریندر مودی نے جو یہ اگنی ویر کی اسکیم لے کر آئی، کیا یہ اچھا ہے؟ جو فوج میں جاتا ہے بھارت کی، وہ کیوں جاتا ہے؟ تاکہ دیش کی سیوا کر سکے. اس میں ایک عزت ہوتا ہے، ایک آنر ہوتا ہے. پورا گاؤں خوشیاں مناتا ہے اگر کوئی بچہ فوج میں جاتا ہے. پورے اس گاؤں کے لیے ایک سمان کی بات بن جاتی ہے کہ ہمارے گاؤں کا بچہ بھارت کی سرحد کی حفاظت کرنے کے لیے کشمیر میں بیٹھا ہے تاکہ پاکستان سے کوئی ٹیررسٹ گھس کر نہ آئے. سارا گاؤں خوشیاں مناتا ہے کہ اس گاؤں کا بیٹا چین کی فوج کے خلاف فولاد کی طرح کھڑا ہے. مگر ہمارے دیش کے پردھان منتری نے کیا کیا؟ کہا کہ دیش کی اگر خدمت کرنا ہے
تو صرف 4 سال کرو. اب آپ بتائیے, پردھان منتری 2 بار پردھان منتری بن گئے, ان کو بھی چاہیے تھا کہ 5 سال کے بعد میں بھی ٹاٹا کر دوں گا, مگر وہ تو بولیں گے نہیں میں کبھی ٹاٹا ہی نہیں کروں گا, میں جب تک رہوں گا میں رہوں گا. مگر اگنی ویر کے لوگوں کا 4 سال. آپ بتائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ کیسا نظام, کیسا فیصلہ بھاجپا نے کیا. فوج سے ایک مذاق کیا جا رہا ہے. آج 50,000 بھارت کی فوج چین کی فوج سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی ہوئی ہے. ڈپسانگ ڈمچاک میں پیٹرولنگ پوائنٹ 15 کے پاس, ہاٹ سپرنگ کے پاس, اور بھارت کے پردھان منتری نے کہا کہ 4 سال. اور کیا کہتے ہیں, 4 سال کے بعد تم کو 11 یا 14 لاکھ ملیں گے. پردھان منتری آپ کے وعدے 15 لاکھ کے پورے نہیں ہوئے, آپ کون سے 11 لاکھ 14 لاکھ کا وعدہ کر رہے ہیں. اور کہتے ہیں کہ 4 سال کے بعد اس میں سے تھوڑے 10% لوگ سینٹرل پیراملٹری فورس میں چلے جائیں گے, اور اس 4 سال کے بعد ایک 25-20% جو بھی پرسنٹیج ہے وہ فوج میں دوبارہ لیا جائے گا. یعنی 4 سال کی سروس اس کی قبول نہیں ہوگی, وہ نئے سرے سے شروع کرے گا. آپ بتائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, وہ جو بچے اپنے سالوں تک تیاری کر رہے تھے ان کو بڑی مایوسی ہوئی ہے. دیش کے پردھان منتری سے ہم کہنا چاہ رہے ہیں, اگنی ویر یا اگنی پتھ جو بھی آپ کی اسکیم ہے یہ دیش کے ہت میں نہیں ہے. آج پاکستان اور چین مل کر بھارت کو للکار رہے ہیں. ایسے وقت میں اگنی ویر اسکیم کو نہیں لانا چاہیے تھا. اس کو برخاست کرنے کی ضرورت ہے. یہ کون سی فوج ہوگی جو 4 سال کام کرے گا اور پھر اس کے بعد گھر کو آ جائے گا, پھر کہیں گے کہ نہیں اس کو CRPF میں یا ITBP میں لیا جائے گا. ارے ایک ریکارڈ پیش کرو, کتنا جھوٹ بولتے ہو بھاجپا والے, کتنا جھوٹ بولتے ہیں بھاجپا والے. ارے 10% تو کبھی نہیں لیا گیا جو لوگ فوج سے نکل کر سینٹرل پیراملٹری فورس میں جاتے ہیں. میں آج اس سرزمین پر کھڑے ہو کر 31 جولائی 2020 کو جو محسن خان جو شیکاوتی کے تھے, جنہوں نے نوشہرہ کشمیر میں پاکستان کے ٹیررسٹ سے مقابلہ کرتے ہوئے, آتنکوادیوں سے مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جان کی عظیم قربانی دی, میں ان کے پریوار کو, ان کے ماں باپ کو سلام کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی محسن خان کے پریوار کو اللہ صبر دے, اور ایسے محسن خان اس سرزمین پر اللہ لاکھوں میں پیدا کر دے جو بھارت کی سرکشا کرتے رہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ابھی ہم نے سنا کہ نریندر مودی سرکار نے بھارت میں چیتا کو لے کر آئے ہیں, افریقہ سے چیتا کو لائے ہیں. تو میڈیا کے لوگوں نے ہم کو جے پور میں پوچھا کہ BJP نے چیتا کو لایا ہے بھارت میں, اس پر آپ کیا بولیں گے؟ ہم نے کہا بھائی دیش کے پردھان منتری سے جب آپ پوچھیں گے کہ یواؤں کو آپ نے 2 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا, تو پردھان منتری سے سوال ہوگا نوکری کا, وہ چیتا سے تیز بھاگ جاتے ہیں. جب پردھان منتری سے پوچھا جائے گا کہ چین ہماری زمین پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے, ہمارے لوگ جب سردیوں میں ہمارے جانور کو لے کر گھاس کھلانے لے کر جاتے تھے تو 10 کلومیٹر کی زمین پر چین قبضہ کر کے بیٹھا ہے, ڈپسانگ اور ڈپچانگ میں کیا ہوگا؟ تو پردھان منتری جیسا چین کا نام سنے چیتا سے تیز چلے جاتے. اب کیا بولیں گے؟ اچھا وہ چیتا کو تو لا تو لیے, مگر کم سے کم BJP والوں وائلڈ لائف پروٹیکشن ایکٹ میں ترمیم کر لو. اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ ری انٹروڈکشن کا بات کر رہے ہیں. آپ بتائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ہمارے ملک میں 20 کروڑ لوگ روز رات میں بغیر کھانا کھائے بھوکے سوتے ہیں. روز 4,500 بچے, معصوم بچے مر جاتے ہیں کیونکہ اسپتال نہیں ملتا. بے روزگاری نوجوانوں کا مقدر بن گیا. پورے وشو میں, پوری دنیا میں سب سے زیادہ نوجوان بے روزگار ہیں تو بھارت میں ہیں. پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں.
اور دیش کے پردھان منتری نے جی ایس ٹی لگایا، اتنا لگایا جی ایس ٹی کہ اگر کوئی پینسل خریدے گا لکھنے کے لیے بچہ اسکول کا تو اس پہ بھی جی ایس ٹی، مانے پینسل پر جی ایس ٹی ہے۔ شمشان گھاٹ اگر بناتا ہے تو اس پہ جی ایس ٹی ہے، یعنی زندہ رہے تو بھی مصیبت، مر گئے تو بھی مصیبت۔ آپ بتائیے، پھر دیش بی جے پی کہتی ہے راشٹرواد کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ ارے چین سے آپ کیوں کمپرومائز کر رہے ہیں؟ پھر چین ہماری زمین پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے۔ پردھان منتری نے کہا تھا کہ نہ کوئی گھسا ہے نہ کوئی گھسے گا، تو 16 راؤنڈ کی بات چیت کیا بات چیت تھی؟ ولیمہ ہو رہا تھا چین سے بات کرتے ہوئے۔ 16 بار بات کیے چین سے، کیا بات کیے جب گھسے نہیں نہ کوئی گھسے گا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج ہماری بھارت کی اکانومی برباد ہو گئی۔ دیش بی جے پی کے پاس فوج کو پیسہ نہیں ہے دینے کے لیے، اس نے اگنی ویر اگنی پتھ کی اسکیم لے کر آئے۔ اگر پیسہ ہوتا تو یہ 4 سال کی یہ اسکیم نہیں لاتے۔ آپ بتائیے، جو فوج کا سپاہی ایئر فورس آرمی نیوی میں جاتا ہے اس کے لیے ایک بڑی عزت کی بات ہوتی ہے، آج اس کو دیش کے پردھان منتری 4 سال کر دیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دوسری بات آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ یہ پہلا جلسہ ہے، آخری نہیں ہوگا، میں دوبارہ آؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ کیونکہ جب پہلا جلسہ ہے تو ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جس کو اپنا شیخ مانتے، انہوں نے مجھ سے کہا، میں نے ان سے پوچھا تھا کہ تقریر کیسی کرنی چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ قرآن شریف کا پہلا سورہ سورہ فاتحہ اور آخری سورہ قل اعوذ برب الناس، تو تقریر کا شروعات ایسی ہونا اور ختم ایسی ہونا۔ تو مجھے بات سمجھ میں نہیں ہے، بعد میں ہمارے بزرگوں نے سمجھایا کہ بیٹا تمہارے سر کے اوپر سے گئی اور اس کا مطلب ایسا ہے۔ تو بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ کانگریس پارٹی تو اب اللہ ہی مالک ہے ان کا۔ مکھیہ منتری کے تعلق سے ان کا کوئی منتری ہے جس نے کہا کہ راجستھان میں صرف 2 نعرے لگیں گے، ایک راجیو گاندھی امر ہے، دوسرا اشوک گہلوٹ فلاں فلاں فلاں۔ یہ کیا بات ہے بھائی؟ اشوک گہلوٹ مکھیہ منتری ہیں، بادشاہ سلامت تو نہیں ہے نا؟ جب ہم نریندر موڈی مرد آباد کے نعرے لگا سکتے ہیں تو اشوک گہلوٹ مرد آباد کے بھی نعرے لگائیں گے؟ جمہوریت ہے مگر ان کا منتری بولتا نہیں لگا سکتے۔ اچھا، ان کا ایک اور منتری بولتا ہے کہ جب میں لڑنے پہ آ جاؤں گا تو کوئی نہیں رہے گا۔ بھائی صاحب، کیا آپ کے پاس مشین گن استعمال کریں گے آپ؟ کانگریس پارٹی تو ماشاءاللہ سرکس بنی ہوئی ہے راجستھان میں۔ بیٹھیے، دیکھ تماشا دیکھیے، ایک سے ایک جوکر ہے یہاں پر، ایک سے ایک ہے ماشاءاللہ سے۔ اچھا، ہم جتنے بار جے پور کو آئے پارٹی کی میٹنگ کرے، اتنے انٹیلیجنس کے لوگ ہمارے پیچھے لگا دیے کہ ایک دن ہم ہوٹل میں تھے تو ہم نے کہا کہ بھائی صاحب اندر بیٹھیے، ٹوائلٹ میں بھی آ کر دیکھیے کیا کرتے ہم۔ نہیں، نوکری کرو مگر اتنا ایسا بھی تو مت کرو۔ آج نہ تو ہمارے سسرے ہیں، ہماری شادی ہو چکی ہے، اب تو کوئی دریافتی بھی کرنے کی ضرورت نہیں، ایک کافی ہے ہمارے لیے۔ ہر جگہ کیا ہو رہا ہے، مجلس کیا کر رہی ہے، جمیل کیا کر رہا ہے، ہمارے وکیل صاحب کیا کر رہے ہیں، کوئی بات ہے؟ ارے اپنے گھر کی فکر کرو، اپنے گھر کی فکر کرو۔ اور ہمارے جانے کے بعد کانگریس کے لوگ ضرور بولیں گے آپ کو کہ اویسی آئے تھے یہاں پر، یہ ووٹ کاٹنے کے لیے آئے ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب تم کو ستا ملی ویدھان سبھا کے چناؤ کے بعد، جب پارلیمنٹ کے چناؤ ہوئے تو اشوک گہلوٹ کے بیٹے کو الیکشن میں کیوں شکست ہوئی؟ وہ کیوں ہار گئے؟ ہماری وجہ سے ہارے وہ۔ جب مکھیہ منتری کا بیٹا ہار گیا تو کس نے اس کو دھوکہ دیا؟ کس نے دھوکہ دیا ان کو؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے، آپ اپنے نمائندوں کو منتخب کریے تاکہ آپ کی لڑائی کوئی لڑ سکے، کوئی آپ کی آواز اٹھا سکے۔
کوئی ہمارے نوجوانوں کو مایوسی سے بچا سکے، کوئی ہمارے نوجوانوں کے حوصلوں کو بلند کر سکے، کوئی ہمارے نوجوانوں کو ان کی منزل دکھائے، کوئی نوجوانوں کو بھارت کی لوکتنتر میں ان کے بھروسے کو اور مضبوط کرے، بھارت کے سمویدھان کی خوبصورتی کو کوئی سمجھائے کہ بھارت کے سمویدھان میں سب برابر ہیں، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کے اس یہاں پر ویدھان سبھا میں وقف کی زمین کا ایک بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے۔ وقف کی زمین پر بہت سے لوگ کنٹرول کرتے ہیں۔ اگر آپ یہاں سے مجلس کو مضبوط کریں گے تو انشاءاللہ تعالی وقف کی زمین اس کے واقف کے منشے کے مطابق استعمال کی جائے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ یہ آپ کی پارٹی ہے، اس کو آپ کو اپنی دعاؤں سے، اپنی محنت سے اس کو مضبوط کرنا ہے۔ یاد رکھیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں خاص کر سے ہمارے بزرگوں سے اپیل کر رہا ہوں، یہ جو لڑائی ہم آج لڑ رہے ہیں، یہ ہماری لڑائی نہیں ہے، ہماری زندگی ہو چکی ہے۔ یہ لڑائی ہم ان نوجوان بچوں کی لڑائی لڑ رہے ہیں تاکہ وہ جب اس دنیا میں آئیں گے وہ ناانصافی کا سامنا نہ کرے جو ہم نے اپنی جوانی میں سامنا کیا تھا، جو ہم نے تکالیف اٹھائی تھی، ہمارے بچے، آنے والی نسل ان تکالیف کو نہ اٹھائے۔ اور اسی وقت ممکن ہوگا میرے بھائی جب آپ اپنی ایک سیاسی طاقت بن کر ابھریں گے۔ آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یقیناً بی جے پی کے خلاف ووٹ دینا ہے اور دیتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہماری گاڑی پر گولیاں چلائی گئی تھی اتر پردیش کے چناؤ میں، اور گولی چلانے والے نے ٹی وی کے انٹرویو میں کیا کہا تھا کہ اویسی بہت زیادہ بولتا